اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے ڈائلاگ پشاور کے سن پختونخوا کے اسٹوڈیو سے، اور میں ہوں عقیل یوسفزئی۔ مکالمہ بہت ضروری ہے۔ مکالمہ کسی بھی طبقے، کسی بھی شعبے یا کسی بھی قوم یا کسی بھی ریاست کے مختلف لوگوں کے درمیان، مختلف طبقوں کے درمیان ہونا چاہیے، جس کشیدگی کا پوری دنیا کو سامنا ہے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، بلکہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا یا آپ اگر جو دنیا بھر میں کشیدگی کے معاملات ہے ان پر توجہ دینا شروع کریں تو واضح ہو جائے گا کہ گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں کشیدگی، جنگ، کنفلکٹ، انسرجنسی یہ موجود ہیں۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جس کے گرد و نواح میں اور ارد گرد دنیا کی اہم ترین ممالک یا بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ انڈیا ہے جو کہ پاکستان کا، بلا شبہ ہم انڈیا کو پاکستان کا ازلی دشمن کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں نہ صرف یہ کہ ابھی تک یہ سوچ موجود ہے کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا، بلکہ بی جے پی کی شکل میں وہاں پر جو ہندو انتہا پسندی نے ایک سرکاری یا ریاستی شکل اختیار کی، وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے، دیگر پڑوسی ممالک کے لیے، پوری خطے کے لیے، بلکہ خود انڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے دیکھا بھی کہ پہلگام کے فالس آپریشن کے بعد جس طریقے سے انڈیا نے آبی جارحیت کی، واٹر ٹیررزم ایک نئی اصطلاح ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو ملی ہے، مختلف دیگر اقدامات اٹھائے، انتہائی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، بلکہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کے مستقبل پر، انڈیا کے انتہا پسندانہ رویوں پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلگام کا جو حملہ تھا، پاکستان روزانہ کی بنیاد پر بہت اہم ترین شخصیات یا ریاستی حکام کے ذریعے بار بار اس کی مذمت کرتا ہے، اور پاکستان کا موقف بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان خطے میں یا کہیں پر بھی دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کی مذمت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، بلکہ پاکستان بھگتتا بھی آ رہا ہے۔ ایک فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں اگر ایک جانب خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بے پناہ کارروائیاں کی، 100 سے زائد دہشت گردوں کو مارا گیا، 144 دہشت گردوں کو اپریل کے مہینے میں مارا گیا ہے، یہ ڈیٹا ہے، تو دوسری جانب کالعدم ٹی ٹی پی نے، دوسری جانب بی ایل اے نے، مختلف دیگر ریاست مخالف گروپوں نے پاکستان کے اندر 300 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر دہشت گردوں کا ماضی کی طرح ان کا ہولڈ ہو یا ان کا قبضہ ہو، مگر گوریلا جنگوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ مگر ایک پوائنٹ بہت اہم ہے کہ پاکستان گزشتہ 25 برسوں سے نہ صرف یہ کہ حالات جنگ میں ہے، بلکہ پاکستان نے نیٹو اور امریکہ کے مقابلے میں 2002-4 کے بعد جو آپریشنز کیے ہیں وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے آئے ہیں۔ اس وقت ایک اور پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ریڈیو پاکستان کے ہمارے سننے والے ہیں، جتنے بھی سنو نیٹ ورکس کے ہمارے سننے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 2024 کے مقابلے میں 2025 کے اپریل تک کے مہینے میں جب ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں 2024 کے ان مہینوں کے حملوں کے معاملے پر اور 2025 میں، تو اس میں تقریباً 44% کمی واقع ہو گئی ہے 2025 میں۔ پاکستان اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ اس ریجن میں کسی بھی ملک کی نہیں ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان
کہ جو مخالف قوتیں ہیں، جو پراکسیز ہے، جو پاکستان مخالف انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر بیٹھنے والے پروپیگنڈچی ہے، انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا گھیراؤ کیا جائے، مگر خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ بہت مثالی ہے. پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی میڈیا نے جس طریقے سے پہلگام آپریشن کے بعد یا پہلگام کے ڈرامے کے بعد قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، وہ ہمیں کسی بھی ملک میں دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے مستقبل سے بہت زیادہ مایوس تھے، وہ اب پاکستان کے مستقبل کو بہت تابناک دیکھ رہے ہیں. کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر کیا کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کے بارڈر پر کیا کچھ ہو رہا ہے، ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے ایک حکمران پارٹی کا، جو کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی رکھنے والے ملک میں موجود ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پر ضرور آج ہم نے بات کرنی ہے. اس وقت ہماری ریگولر پینلسٹ بہت اچھی تجزیہ کار، کراچی سے ان کا تعلق ہے، مگر خوش قسمتی یہ ہے کہ آج وہ کشمیر میں ہے. فہمیدہ یوسفی، ان سے بات کریں گے. عرفان خان سے بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ سمیرہ خان ایک میٹنگ میں ہے، اسے فارغ ہوتی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سید الرحمان صدیقی صاحب جو کہ سنو کشمیر کے انچارج ہیں، ان سے بات کریں گے. فہمیدہ یوسفی سے ہی آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم فہمیدہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ہلو. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں، لائن کٹ گئی ہے، ادھر پرابلمس ہیں کیونکہ جنگی صورتحال ہے تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہے. ان سے بات کریں گے. مگر جو ہمارا افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی 2 اہم قبائلی اضلاع میں فورسز نے آپریشنز کیے ہیں، باجوڑ میں اور شمالی وزیرستان میں، اور ان آپریشن کے نتیجے میں 5 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے اور 3 کو زخمی کر دیا گیا. کور کمانڈر کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. فہمیدہ یوسفی ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم فہمیدہ. وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو. ہیلو جی، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہاں، کوئی مسئلہ ہے، لائن میں کوئی گڑبڑ ہے. ہاں، ہلو. میرا خیال ہے کہ لائن میں گڑبڑ ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 2-3 آپریشن کر کے 71 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں سے لاتعلق نہیں ہے، اور ہماری فورسز انڈیا کی خواہش یا بعض پاکستان مخالف لوگوں کی تجزیوں یا خواہشوں کے برعکس ہماری فورسز چوکس بھی ہے، توانا بھی ہے، تیار بھی ہے، اور یہ ایک سلوگن بھی چل رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، آزمانا مت. فہمیدہ یوسفی سے بات کرتے ہیں اگر ان کو آواز جاتی ہے تو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ کشمیر میں ہے تو کشمیر میں کیا جی جی صورتحال ہے؟ لوگ، میڈیا کے لوگ، سیاسی جی ورکر، عوام جو ہے نا، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کتنے وہ اس والے سلوگن جی پر یقین رکھتے ہیں عملی طور پر کہ ہم تیار جی ہے اور آزمانا مت؟ جی جی بالکل. میں آپ کو یہاں سے کشمیر کی تازہ ترین جی صورتحال بتاتی ہوں. جی. اور چکوٹی سیکٹر جو کہ سری نگر سے آپ کو پتہ ہی ہے ہاں. کہ صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر مطلب ہم اپنے آپ کے دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ اس کو کشمیر لائن آف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے. جی. اور یہاں پر اس وقت دونوں افواج کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے بھارت کے جو عزائم ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں. لیکن عطیہ صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کو جان کے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ کشمیر کی جو عوام جو یہاں پر موجود ہے، جو زرعت کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان کا جذبہ بھی اپنی فوج کے ساتھ کسی صورت کم نہیں ہے، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ان کا، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کی بھی جارحانہ کارروائی کی جائے گی
تو وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے. یہ کشمیر کی تازہ ترین اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی ایڈونچر کر سکتی ہے، جی اور پاکستان کے لیے کسی قسم کا بھی ایڈونچر کا جواب دینا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان کی افواج جو ہے بالکل تیار ہے، اور انڈیا کے لیے بہت بڑے مسئلے ان کی افواج کی جانب سے ہی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے کور کمانڈر یہ کہہ چکے ہیں، سابقہ کور کمانڈر، کہ پاکستان سے جنگ کی صلاحیت ان کی بھارتی سینا جو ہے، جس کو دنیا کی چوتھی یا پانچویں بڑی فوج مانا جاتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی ان کے پاس اس طرح کی میزائل پاور ہے جو پاکستان کے پاس ہے. اور میزائل فضائیہ پاور ہے، سے فضائیہ کا بڑا مسئلہ ہے ان کو. جی فضائیہ کی طرف بھی ابھی آتے ہیں، اور آپ کو بھی مبارک ہو، پوری قوم مبارک ہو. آج پاکستان نے آج جو اپنا میزائل ابدالی کا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، زبردست. ایک اسٹریٹجک میسج دیا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ تیار ہے. اور یہی کور کمانڈر کانفرنس سے آرمی چیف نے اور کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے جی کہ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور بھارت کی کسی قسم کی بھی جارحانہ کارروائی کا جواب ہم منہ توڑ جواب اس کو دیں گے. اور دوسری جانب جو بھارت تل ملایا ہوا ہے، اس کی وجہ ان کا تل ملانا اس لیے بنتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ عدد میں ہم سے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جذبے میں اور ٹیکنیکلی وہ پاکستان کی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بھارتی فضائیہ کی جو سچویشن ہے، ان کے پاس 31 اسکواڈرن ہے، جبکہ ان کے پاس 41 اسکواڈرن ہونا چاہیے تھا. اور جو رافیل کا تماشا ان کے یہاں لگا ہوا ہے، جس پر مودی سرکار نے اپنے 630 ارب روپے جو ہے، یعنی کہ 4.7 ارب امریکی ڈالر جو ہے وہ جھونکے ہیں اپنی بحریہ کے لیے. 26 رافیل طیارے خریدنے کا جو منصوبہ ہے ان کا، اور دوسری جانب اپنی فضائیہ کے لیے بھی ان کے پاس 26 رافیل طیارے لینے کا جو وہ ان کا منصوبہ ہے. اور دوسری جانب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طیارے جو ہیں ان کے پاس کم ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پرانے طیارے جنہیں ہم فلائنگ کافن وہ کہتے جو ہیں، یعنی فہمیدہ جو رافیل ان لوگوں نے حاصل کیا ہے فرانس سے، تو کہا جاتا ہے جی بہت احمقانہ قسم کا وہ ہے کہ فرانس بے نے ابھی تک ان کو تحاشا. کوڈ نہیں دیے ہے کہ مطلب وہ کس طرح جی فنکشن جی کریں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کمیشن نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس میں ابھی وقت 630 بھارتی ارب روپے مزید جو ہے بھارت نے اپنے پھونک دیے ہیں. دوسری جانب جو ان کے تیجاز ہیں، جو ان کے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے جو بھارتی ایئر چیف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ کہا بھی تھا کہ جو ان کی جو ایروناٹیکل وہاں پر جو سروس ہے اور جو ان کا ایروناٹیکل کا معاملہ ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور کرپشن کی انتہا پر بھارتی فوج، بھارتی فضائیہ پہنچی ہوئی ہے، اور وہ بھی ان کے تیار نہیں ہے. تو بھارت کی فوج میں وہ جذبہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتا ہے جو کہ پاکستان کی فوج میں ہے اور جو کہ پاکستان کی عوام میں. ہاں، ان کا میڈیا ضرور جو ہے وہ اپنے پاگل پن پہ اترا ہوا ہے، اور وہ اترا ہوا ہی ہوتا ہے. جس قسم کے احمقانہ میسیجز اور جس قسم کے احمقانہ ویڈیوز اور جس قسم کی احمقانہ ٹرانسمیشن وہ چلا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی وار جو ہے اپنے ان احمق قسم کے دانشوروں کے ذریعے ہی لڑ سکتے ہیں سرحدوں پہ، کیونکہ ان کے جب پاکستان کی طرف وہ آتے ہیں تو پھر ان کے طیارے بھی گرتے ہیں، اور ہم ان کو چائے بھی پلاتے ہیں، اور ہم ان کا دماغ بھی بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پر وکیل صاحب یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے بھارت کے لیے، اور وہ یہ ہے جس پر ان کے پورے دفاعی تجزیہ کار جو ہے وہ تل ملائے ہوئے ہیں، بھرائے ہوئے ہیں، اور جبکہ پوری دنیا کے تجزیہ کار پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مانتے ہیں کہ پاکستان کتنی رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان نے کبھی کسی قسم کی جارحانہ کارروائی میں جو ہے کسی قسم کی بھی پہل کبھی بھی نہیں کی، اور ابھی بھی پاکستان کی جانب سے یہی میسج ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جارحانہ کارروائی کسی قسم کی نہیں کرے گا. لیکن اگر پاکستان کی جانب کسی قسم کی بھی کوئی احمقانہ قسم کی یا کسی قسم کی بھی جو ہے وہ جارحانہ کارروائی کی گئی تو پاکستان اس کا بھرپور منہ توڑ جواب دے گا، کیونکہ پاکستان کی جو آپ کو پتہ ہی ہے ایٹامک صلاحیت ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ انڈیا سے کم نہیں ہے، بلکہ شاید میرا خیال ہے زیادہ ہی ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی،
یہ دنیا کے جو اتنے بڑے ریسرچ سینٹرز ہیں، اسٹاک ہوم کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے پاس بھی اتنے ہی وار ہیڈز ہیں اور دنیا کسی قسم کی بھی اس طرح کی کوئی جنگ کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان جو ہے، اگر پاکستان پہ کسی قسم کی بھی کوئی جنگ مسلط کی گئی تو افواج پاکستان کے ساتھ پاکستان کی تمام عوام کراچی سے لے کر کشمیر تک تیار ہے. اچھا پیمیدہ، آپ نے جو پاگل پن ہے نا، وہ ایک تو حکمرانوں میں ہے اور وہ انتہا پسند حکمران ہے، اور کانگریس کا جو ایک بیانیہ آ رہا ہے راجیو گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی سمیت، وہ تو اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ جو آوارہ گرد قسم کے حکمران، مطلب مودی کی جیسے حکمران جو انڈیا پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے انڈیا کی سالمیت کو، سلامتی کو خطرہ ہے. مگر آج یوم آزادی صحافت بھی ہے پوری دنیا میں. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے بہت شاندار قسم کا مظاہرہ کیا ہے قومی بیانیہ کی تشکیل میں، اور پاکستان کا میڈیا جو کہ ہمارے اپنے اندر کی ایشوز پر اکثر مواقع پر تنقید کرتا رہا ہے، مگر اس بار قومی یکجہتی کے فروغ میں یا قیام میں پاکستان کے میڈیا نے بہت بنیادی کردار ادا کیا؟ بالکل بالکل عقیل صاحب، یہ آپ ہم سب یہ کہتے ہیں اور ہمیشہ ہم اپنی ریاست پر شدید قسم کی تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہر دور میں بین کیا جاتا ہے اور ہم پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن جب بات پاکستان انڈیا کی آتی ہے، پاکستان کی آتی ہے، تو ہم اپنے تمام تر اختلافات بھول کر ہم جو ہے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے سرحدوں پر جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، دن رات وہ وہاں ہمارے لیے چوکس اور چوکنا کھڑے ہیں. کیونکہ میں سکیورٹی سیکٹر کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہوں، تو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جیسا جذبہ اور جیسا شاندار قسم کا جو میں نے جذبہ دیکھا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ وہی جذبہ آپ کو پاکستان کی جو میڈیا فرٹینٹی ہے اس کے اندر بھی نظر آئے گا. اور تمام تر اختلافات بھول کے، چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں، چاہے وہ رائٹسٹ ہوں، چاہے وہ نیوٹرل ہوں، چاہے وہ ریاست پہ شدید تنقید کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو اس وقت، اور اسپیشلی ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ڈومین میں جس طرح سے ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، ہمارے جو ٹیوٹرز کے جو بڑے بڑے ٹیوٹرز کی دنیا میں جو بڑے بڑے نام ہیں، جو فیس بک کی دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے جو میمز بنا کر بھارت کا نعت کا بند کیا ہے، اور جو بھارت کو بھی لگ پتہ جائے گا. اور یہ جو آبی جارحیت کا بھارت نے منصوبہ بنایا ہے، اس کے نتائج بھارت کو بھی بہت زیادہ بھگتنا پڑیں گے. کیونکہ یہ دنیا اب بہت زیادہ بدل چکی ہے، اور بھارت کے اس قسم کے یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں اور یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں وہ دنیا کے بالکل سامنے آ گئے ہیں. سارے ایویڈنس جو ہے، ابھی 2-3 دن پہلے جو DGIS کی میٹنگ آپ نے دیکھا تھا، پریس کانفرنس ہوئی تھی، بریفنگ جو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے وہ سارے رکھے تھے. اور جس طرح سے را جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے اور جس طرح سے وہ پلان کیا گیا تھا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح ڈسٹریکٹ کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مختلف قسم کے دورے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں مختلف قسم کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور پاکستان ایک بار پھر دنیا کے لیے اہم ہوتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مودی سرکار سے جو کہ صرف اور صرف ہندو توا پر جو ہے وہ بیس کرتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ صرف اور صرف وہاں پر صرف ہندوؤں کو رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور جس طرح سے وہ وہاں پر مسلمس کے لیے انہوں نے، اور مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو رہنے والے مسلمان ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کی زندگی کو انہوں نے جو ہے اس وقت ان کا نعت کا بند کیا ہے، وہ قابل شرم ہے. اور بے تحاشا شرمندہ ہونا چاہیے بھارت کو اپنی ان گھٹیا قسم کی حرکتوں پر. کل آپ جو ہے نا پیمیدہ چکوٹی سیکٹر کے آس پاس ہے، یہ تو ایک تاریخی موقع ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں. کل پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک وفد بھی لے کر آنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا، کہ ان کو دکھایا جائے کہ ہماری تیاری کس قسم کی ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے
آپ نے کور کمانڈر کانفرنس کی بات کی، ہمیں اس جی میں جو باڈی لینگویج ہے، جو آرمی جی چیف کی باڈی لینگویج تھی یا باقی جو کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، کور کمانڈرز بیٹھے جی ہوئے تھے، تو مجھے تو وہ دیکھ کر اس طرح نہیں لگا کہ پاکستان کو جنگ کی حالت کا کی حالت یا تھریٹ کا کوئی مسئلہ ہے. مطلب وہ اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے. جی جی یا جی کل میں نے جب سٹی صاحب کا ایک تبصرہ سن رہا تھا، بہت سینئر جی اینالسٹ ہے، جرنلسٹ ہے، تو کہہ رہے تھے کہ یار مجھے تو ہے نا، میں بڑا سرپرائز ہو گیا ہوں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک اور وزیرستان جی تک اور کشمیر تک پاکستانی جو ہے نا وہ جشن منا رہے ہیں. مطلب وہ جنگ کے لیے اتنے خوش ہے کہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کہ ریسٹورینٹس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جہازوں میں جی سیٹ نہیں مل رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اس والے بھارتی جارحیت نے یا جی رویے نے متحد کر دیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے. بالکل بلیسنگ ان ڈسگائز ہے یہ بھارت کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے. اور یہ میں بتا دوں کیونکہ میں کشمیر میں موجود ہوں، یہاں پر انتہا سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آرام سے سڑکوں پہ موجود ہیں. ہاں سیاح جو ہیں وہ جو بالکل. آتے ہیں وہ اسی طرح موجود ہیں، شاپس کھلی ہوئی ہیں، ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں، سارا کچھ اسی طرح پرامن اور خوبصورت ہے. اور یہ صرف ظاہر ہے کہ کشمیر کی صورتحال نہیں ہے، یہ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان کی بھی یہی صورتحال ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے ہم اس پہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے شہری ہیں، جس کا دفاع جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، جن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے دن رات، اور وہ دفاع پاکستان ہے. اس کے علاوہ نہ وہ کچھ سوچتے ہیں اور نہ وہ کچھ چاہتے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف ایک ہی نظریہ ہے اور وہ پاکستان ہے. اور پہلے وہ مسلمان ہیں اور پھر پاکستان ہے. اور ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ نہ وہ شہادت سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ جنگ سے ڈرتے ہیں. اور جو ہماری تعلیمات ہیں، جو اسلام کی بھی تعلیمات ہیں، اور جس طرح کی ہم نے جنگیں تاریخ اسلام کی دیکھی ہیں کہ کتنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جو ہے کتنی بڑی بڑی فتحیں جو ہے وہ اسلام کے لشکر نے حاصل کی تھی. تو پاکستان کی تو بنیاد بھی اور نظریہ بھی جو ہے وہ اسلام کی اس پہ لیا گیا تھا. اور ایک اور بہت عجیب صاحب میں آپ کو جی جی بہت اچھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہماری جو کہنا چاہیے ہماری جو کرسچن برادری ہے، ہماری جو ہندو برادری ہے، اور ہماری جو سکھ برادری ہے، ہاں اور باقی جو برادریاں ہیں، وہ بھی پاکستان کے حق میں ریلیز نکال رہی ہیں. یہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ ایک طرف تو جو لوگ جو اپنے سیاسی اختلافات بلا کر ایک پیج پر آ گئے ہیں، دوسری جانب جو پاکستان کی جو ہماری یہ برادری ہے، ہندو برادری، کرسچن برادری، سکھ برادری اور باقی ساری برادریاں، وہ سب بھی پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ریلیز نکال رہی ہیں آپ کے پشاور میں ہاں. اور اس طرف بہت قبائلی زیادہ علاقہ KPK جات میں. تو میں جی آج جی ہنگو جی سے جی ہمارے پاس جو ہے نا، سنو پختونخوا کے پاس ایک فنکشن کی جو ہے نا ویڈیو آ گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا جی سکھ برادری کے ہمارے بہن بھائی جو جی ہے نا جی وہ اظہاری یکجہتی کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے. یہ ہنگو کی میں بات بالکل. کر رہا ہوں. ہاں اور کوئٹہ میں ہندو برادری نے جو ہے وہ افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی ہے. تو آپ دیکھیں یہ کس قدر جو ہے وہ خوبصورت جذبہ ہوتا ہے قوم کا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے جب پاکستان کے اوپر آنچ آئے گی تو پاکستان کا ایک ایک شہری، پاکستان میں رہنے والا ایک ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ہر اختلاف بھلا کر وہ صرف اور صرف پاکستانی ہوتا ہے. اور جو پاکستانی ہوتا ہے اس کے لیے اس کی شناخت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور ہم سب کی شناخت پاکستان ہے، ہم سب کے لیے پہلے پاکستان ہے. اور اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اور یہی کور کمانڈر کانفرنس میں ہاں آپ نے دیکھا ہے، ہاں کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک بہت مضبوط اور بہت رسپانسبل نیوکلیئر ریاست ہے، جس کو اپنے اسٹریٹجک میسیجنگ کا، جس کو اپنی اسٹریٹجک پالیسیز کا، جس کو اپنی ڈیفینس کا بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اس کو اپنے دشمن کے عزائم کا بھی پتا ہے. اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ جو اس کا دشمن ہے وہ 32 ذاتوں میں پاکستان ایک زبان کی طرح ہے. لیکن اس میں بھی پاکستان نے اپنے آپ کو جس طرح سے پاکستان سروائیو کرتا ہے وہ کمینڈیبل ہے. اور اس کے لیے ہم اپنی فوج کے جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے. بالکل. ایک اور ایشو ہے، اور یہ سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری بارڈر ہے، تو انڈیا کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ جب ہم ڈپلائمنٹ کریں گے
تو پاکستانی افواج کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی. مگر ڈیلی بیسس پر آج بھی آپریشن ہو گیا ہے باجوڑ میں, شمالی وزیرستان میں, مطلب وہاں پر ہم ریلیکس ماحول میں کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. مگر انڈیا کی صورتحال یہ ہے پیمیدہ کہ آج تو چائنا نے بھی ایکسرسائزز شروع کر دیے ہیں انڈیا کے بارڈر پر. بنگلہ دیش کی فوج جو ہے نا وہ بھی ادھر تیار کھڑی ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کے غرور کا ایک منطقی انجام ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور انڈیا کے 15 صوبوں میں علیحدگی کی تحریکی بھی چل رہی ہے. تو پاکستان ایک بہت مضبوط پوزیشن پر ہے اس وقت. بالکل پاکستان اس لیے کہ کیونکہ پاکستان فالٹ پر نہیں ہے, پاکستان کی جانب سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی جانب سے کبھی بھی پہل نہیں کی گئی ہے. پاکستان ہمیشہ سے, ریاست پاکستان کا ہمیشہ سے یہی میسج ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں. تو ہم پرامن ذمہ دار ریاست کے طور پر ہی اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان جب اس قسم کی کسی فالس فلیگ آپریشن میں جو ہے وہ ملوث ہی نہیں ہے, اور پاکستان نے یہی کہا, وزیر اعظم پاکستان کا بھی آپ میسج دیکھیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر بھارت کو اس فالس فلیگ آپریشن کے اوپر کسی قسم کے جو ہے شبہات ہیں, کوئی شکوک ہیں, کوئی پرابلم ہے, تو اس کی وہ نیوٹرل تحقیقات کرا لیں. تو ظاہر ہے کہ وہ نیوٹرل تحقیقات کرانے کے لیے تو کسی صورت تیار نہیں ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ کبھی ہوں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایٹ فالٹ ہیں. اور یہ اس دفعہ جو ہے یہ 27 فروری کی طرح یہ جو 22 اپریل کا ان کا پہلگام کا جو یہ معاملہ ہے, یہ ان کو بہت زیادہ مہنگا گلے پڑے گا, بہت زیادہ مہنگا پڑے گا. اور ایک طرح سے ہمیں جو ہے وہ مودی سرکار کی بے وقوفیوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو ہے پاکستان میں جو یہ پولرائزیشن ہے, سارا کچھ ہے, سیاسی ڈفرینسز ہیں, سب کچھ ہے, اس کو اس وقت سب نے بھلا کر اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے ادھر سے. آزاد کشمیر سے خوش رہا کریں. اور جو پیمیدہ یوسفی نے, جو کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے, زبردست دفاعی تجزیہ کار ہے اور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جو ڈیٹیلز بتائی ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. یہ تو کافی خوش آئند ہے. جو پاکستانی قوم نے, پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے سیاسی قائدین نے, پاکستان کے سول اور عسکری اداروں نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر. پاکستان کی فوجی طاقت کا تو انٹرنیشنل میڈیا میں چرچا ہو رہا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بارے میں BBC اردو نے جو ایک آرٹیکل چھاپا ہے, آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں, کہ انہوں نے ان کی جو خصوصیات بتائی ہے, ان خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ وہ بالکل اپنی پبلسٹی سے دور رہتے ہیں. مگر ان کا تجربہ یہ ہے کہ وہ ISI کی چیف رہے ہیں, وہ ملٹری انٹیلیجنس کی چیف رہے ہیں, اور یہ واحد آرمی چیف ہے اس وقت جو پاکستان کی افواج کو لیڈ کر رہے ہیں, جو کہ نہ صرف یہ کہ ان اہم ترین عہدوں پر فائز رہے ہیں, بلکہ ان کو امن کے بارے میں جو اسلام کا فلسفہ حیات ہے, جو بیانیہ ہے, اس پر عبور بھی حاصل ہے, اور انتہائی پروفیشنل آرمی چیف ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کو پاکستان کے متعلقہ اداروں نے کاؤنٹر کیا. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا میں واقعتاً خوف و ہراس نہیں ہوتا, ادھر فرسٹریشن نہیں ہوتی, تو پاکستان کے نیوز چینلز کو اور پاکستان کی لیڈنگ جرنلسٹ کو لوگ بلاک نہیں کرتے. انہوں نے ISI کے نام لے کر جو ISI کی پبلسٹی کیا ہے, میرے خیال میں ISI کو چاہیے کہ وہ ان کو فنڈنگ کرے, ان کو گفٹس وغیرہ بھجوا دے انڈین کو, اس لیے کہ بہت زیادہ. عرفان خان ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت اچھے جرنلسٹ ہے, سیکیورٹی معاملات پر بہت زبردست نظر رکھتے ہیں, پشاور پریس کلب کے نائب صدر بھی ہے. السلام علیکم عرفان. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر سر اللہ کا. اچھا عرفان, آپ پشاور پریس کلب کے صدر بھی ہو, اور آج پشاور پریس کلب کے سامنے صحافیوں نے اظہار رائے کے لیے یا اپنے حقوق کے لیے ایک ریلی بھی نکالی. اسی تناظر میں کیا پشاور پریس کلب کے صدر بھی ہو, لیڈنگ جرنلسٹ بھی ہو, اور ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہو, اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یا ایام یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک اپرائزنگ جاری ہے, اور اظہار رائے کی بھی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی میڈیا نے خلاف توقع
को पहलगाम के पाल्स ऑपरेशन के बाद या इंडियन प्रोपेगेंडा गर्दी के ख़िलाफ़ जो बुनियादी और मस्बत किरदार अदा किया, ये खिलाफ तवक्को नहीं था हमारे लिए? बिल्कुल अकील साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया वो हम भी देख रहे हैं। लेकिन इस मरहले पे अगर मैं पाकिस्तान की मीडिया की मैच्योरिटी की बात करूं तो वो काफ़ी हद तक उसमें पॉजिटिव एक चीज़ हमें देखने को मिली है। जो वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं और एनालिसिस हो रही हैं, और इसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है और जिसमें हिंदुस्तान की रॉ इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, तो पाकिस्तानी मीडिया ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया और सबूत के साथ एक एक चीज़ पे अपने एनालिसिस की। यहाँ पर जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो जाफर एक्सप्रेस पे हमने एक मौसर आवाज उठाया और शवाहिद और सबूत के साथ उस पर बात की। कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, कोई उनके खिलाफ इस तरह के सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना के कैंपेन नहीं की। अब ये जब वाकया होता है तो अब इंडियन मीडिया की उसको अगर आप देख रहे हैं और हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि ये लोग एक मीडिया वॉर चाहते हैं। ये लोग एक जंग चाहते हैं, वो भी फिल्मी अंदाज में उनके तबसरे, उनकी चीख पुकार सुनकर जो है ना आदमी को हंसी आ जाती है कि यार ये कौन सी मखलूक। और वो लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह एक हाइप क्रिएट करें, और जो एक मोदी सरकार है और जो एक आरएसएस इंतहा पसंद तंजीम है, वो अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए चाहते हैं कि ये पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। लेकिन वहाँ की अवाम भी समझ बूझ रखती है, और वो जो बीजेपी या मोदी की या आरएसएस की जो इंतहा पसंदाना सोच है वो उनके साथ भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनको अपने ही महाज पर कितने मुश्किलात का और कितनी नाकामी का सामना है। तो उनके पास भी एक यही फोरम रह गया है कि वो स्टेट मीडिया जो है वहाँ पर उसको कंट्रोल करें, और जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जाली फेक अकाउंट्स बनाए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पाकिस्तानियों के नाम पर बनाए हैं, कश्मीरियों के नाम पर बनाए हैं, इवन अफगानिस्तान के लोगों के नाम पर बनाए हैं, और ये दिल्ली से चल रहे हैं, तो रॉ उसको फंडिंग कर रही हैं, और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलें और ये तासुर दे कि यहाँ की जो लोग हैं वो रियासत या फौज के खिलाफ हैं। बिल्कुल हर किसी ऐसा नहीं है। हमने भी इस दौरान रिपोर्टिंग की है, हमने लोगों के कमेंट्स लिए हैं। इवन पाकिस्तान में और पेशावर में जो हिंदू बरादरी है, सिख कम्युनिटी है, वो उनका जो एक रिस्पांस आया है वो तो पाकिस्तानियों से भी उनका एक वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा है। उसका अमली मुजाहिरा हमने उनके कमेंट्स में देखा। और अभी से नहीं, ये गुज़श्ता 7-8 दिनों से हम जितने भी हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के लोगों से, उनके रहनुमाओं से कमेंट्स लेते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो इससे वो लोग भी परेशान कौन सूरत हाल से दो चार हैं कि जो सिख कम्युनिटी हैं और हिंदुस्तान में जो एक खालिस्तान तहरीक चल रही है, उनको बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल से उनको, बल्कि उस तहरीक को तक़वियत मिली है। मतलब उनका जो बयानिया था कि इंडिया अक़लियतों के लिए गैर महफूज है, तो उन लोगों ने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है ना ये पैगाम दिया है कि ये देखे कश्मीर की एक वैली को ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते और अक़लियतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया फंस गया है। हाँ। बिल्कुल। तो जो एक नैरेटिव है, एक बयानिया की जंग है, अगर हिंदुस्तान चाहता था कि हम इसको बदनाम करेंगे अपने मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए, तो वो न सिर्फ उनको उस महाज पर नाकामी हुई है, बल्कि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा और बीबीसी की रिपोर्ट्स देख लें तो उन्होंने भी पहलगाम वाक़े पर हिंदुस्तान मीडिया की जानिब से या वहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की जानिब से जो एक प्रोपेगेंडा था उनको भी एक्सपोज किया है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा, बीबीसी, ये तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, ये तो आप एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं, एक इंटरनेशनल इदारे हैं। तो अगर उस पे आपके खिलाफ खबर आ जाती है और वो पाकिस्तान के बयानिए को तक़वियत देता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितनी एक मुअस्सर तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया गया और एक मुअस्सर तरीके से उस प्रोपेगेंडे का इसको न सिर्फ काउंटर किया गया बल्कि उसका एक शवाहिद और सबूत के साथ उसका जवाब भी दिया गया। अच्छा इरफान, आप ही की एक स्टोरी है और आपकी मौजूदगी से आप सफ़र में भी है, फ़ायदा उठाया जाए कि उस स्टोरी में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के डेटा को शेयर किया था कि 140 या 144 दहशतगर्द मारे गए हैं अप्रैल के महीने में। इनको ये तवक्को भी थी या उनका प्रोपेगेंडा ये था कि जब हम थ्रेट लेवल को बढ़ाएंगे तो जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सरहदी इलाका है तो वहाँ पर इंतशार फैलेगा। मगर यहाँ तो आज भी 2 ऑपरेशन हो गए, बाजौड़ा और शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 ख़वारिज को हलाक किया गया है।
تو اس والے بارڈر پر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے توقع کے خلاف ہم بہت سموتھ انداز میں جو ہے نا اپنے کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی کو یا اقدامات کو یا آپریشنز کو چلا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا اندازہ اور احساس ان لوگوں کو بھی ہے کہ اگر وہ آپ کو کبھی کبھار مغربی سرحد پر انگیج کرتے ہیں تو وہ مشرقی سرحد پر اپنی کارروائیاں کرنے میں تیزی لاتے ہیں، یا اگر وہ آپ کو مشرقی سرحد پر انگیج کرتے ہیں تو اپنے مغربی سرحد پر کارروائیاں کرنے میں تیزی لاتے ہیں. لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اگر آپ کو مغربی سرحد پر انگیج کیا ہے اور مشرقی سرحد پر آپ نے دیکھا کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، یا مشرقی سرحد پر اگر آپ نے ان کو انگیج کیا تو مغربی سرحد پر ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ لوگ بھی اب پریشان ہیں کہ ہم تو ہر محاذ پہ ناکام ہیں. اور جو پاکستان کی اس کو میں دیکھیں جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا جو انٹیلیجنس ان کا سسٹم ہے، یہ اتنا ایک مؤثر ہو گیا ہے کہ ابھی وہ لوگ بھی اس پر سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم کیا لائے عمل کریں. تو جو پہلے ایک جنگی سی کیفیت تھی اور ایک فزیکل وار کی طرف یہ لوگ جاتے تھے، اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ نہ تو جو ٹی ٹی پی کی صورت میں، بی ایل اے کی صورت میں یا بی وائی سی کی صورت میں ہم اگر پاکستان کے بیانیوں کو شکست نہ دے سکے تو اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ کر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور انہوں نے راہ میں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کے نام پر بنائے ہوئے ہیں، افغانستان کے نام پر بنائے ہوئے ہیں، پختونوں کے نام پر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ آپریٹ ہو رہے ہیں یہ سارے اکاؤنٹس دلی سے، لیکن اس کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ کوئی خیبر پختونخوا یا پشاور میں بیٹھ کے لوگ ریاست کے خلاف ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ہر محاذ میں ناکامی کے بعد اب یہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہم یہ کچھ گزشتہ 7-8 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس محاذ پر بھی ان کو ناکامی کا سامنا ہے. بہت شکریہ. آپ اپنا خیال رکھیں، آپ سفر میں ہیں. عرفان خان، عرفان خان نے جس طریقے سے ڈیٹیلز بتائی ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. جس طرح میں ان سے پہلے بات کر رہا تھا، سعید الرحمان صدیقی صاحب کو بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو حکومتی یا ریاستی پالیسی ہے اس کی ریفلیکشنز کیا ہے. مگر جو میں بات بتا رہا تھا کہ بی بی سی نے انڈیا کو جس طریقے سے بے نقاب کیا ہے، حالانکہ بی بی سی اینٹی پاکستان ادارہ ہے، اور جس طریقے سے نیو یارک ٹائمز نے 2-3 بار اپنی ایڈیٹوریلز میں کہا ہے کہ انڈیا کے پاس پہلگام حملے میں یا ڈرامے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد موجود نہیں ہیں. اور آپ پھر اس کے بعد جس طریقے سے امریکہ نے غیر اعلانیہ طور پر اشارتاً انڈین بیانیے کو یا الزام کو یا پروپیگنڈے کو ناکام بنایا اور اس پر خدشات کا اظہار کیا، تو آپ یقین کریں کہ آج جو یونان جیسے غیر متعلقہ ملک نے بھی پاکستان کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ہم کسی بھی غیر جانبدارانہ فورم سے انڈیا کے ساتھ مل کر تحقیقات کے لیے تیار ہے. یہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا، یہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا، یہ پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا، پاکستان کا میڈیا یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. سعید الرحمان صدیقی صاحب سنو کشمیر کے انچارج ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے سنو کشمیر، اور نہ صرف یہ کہ اس تمام ایشو کو ہمیں اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں بلکہ وہاں پر جمع کڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے آپ؟ اللہ کا بڑا احسان. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ہم تو پشاور میں بیٹھ کر یہ توقع کر رہے تھے کہ جب انڈیا کی جو ہے نا دھمکیاں اور ان کی نقل و حرکت اور ان کی احمقانہ بیانات میں اضافہ ہوگا تو آپ کشمیر کے لوگ اور کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جائے گے. مگر آپ لوگ تو ادھر پکنک منا رہے ہیں اور سنا ہے کہ سیاحوں کی تعداد میں جو ہے نا مزید اضافہ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ انڈیا کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. یوسف زہی صاحب، یہ کوئی نصف صدی سے زائد کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 75 سالہ ان کی جو ہے نا ظلم و زیادتی ہیں، دھمکیاں ہیں، بدماشی ہیں، اور ہر دفعہ منہ کی کہانی ان کو پڑتی ہے. کشمیری تو عادی ہو چکے ہیں. تو ابھی تو چلے ایک ہائپ کریٹ کی پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کے، وہ بھی جب جو غیر مسلم سیاح یعنی ہندو سیاہ نشانہ بنے، تو 75 سالوں سے جو لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے ہیں، وہ جو ہے نا لاشیں تو کشمیری اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہے. جو بہنیں بیوہ ہوئی، جو جن کے بچے جو ان سے چھینے گئے، جن کے بھائی ان سے چھینے گئے،
ये तो गुज़श्ता पौनी सदी से कश्मीरी जो है ना तकलीफ उठा रहे हैं। ये दुख दर्द का किस्सा अभी का नहीं है। पहलगाम वाक़ये से इंडिया का अपना इंटरेस्ट था। वहाँ की जो फासिस्ट नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो हिंदू इंतहा पसंदी की अलमबरदार है, उसने मज़मूम मकासद के लिए इसको हाईलाइट किया। वरना इस तरह के वाक़यात तो कश्मीर की जो हिस्ट्री है उससे भरे पड़े हैं। तो कश्मीरियों को कश्मीरी तो आदी हो चुके हैं इन मुजालिम के। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई पहला वाक़या नहीं है और ना ये आखिरी वाक़या। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता और उसकी तकदीर पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं हो जाती। ये ईमान है यहाँ हर कश्मीरी का। बिल्कुल सिद्दीकी साहब, एक तो ये है कि कल पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन जो मीडिया है उनके एक डेलीगेशन को लेकर आ रहे, आपने उस पर भी हमें अपडेट्स देनी है। मगर आपको ये जो आपने कुर्बानियों की बात की, तो इस वाले कश्मीर की आज़ादी की कुर्बानियों में अफ़गानिस्तान के लोग, एक्स-पार्टा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वहाँ पर मैं एक बार कब्रिस्तान में गया हुआ था, तो वहाँ पर 35 जो शुहदा थे जिनका ताल्लुक़ एक्स-पार्टा से था, उनकी कब्रें भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ये एक बार फिर आपको लग रहा है कि एक बार फिर पहलगाम वाला जो मामला है ये हमारे लिए कश्मीर काज या कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो है ना एक गनीमत का सबब बना है, इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना कश्मीर के इशू को एक बार फिर जो है ना बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है। जी, उस पर तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा आगे, लेकिन आपने जो जिक्र किया हमारे जो पख्तून भाई हैं, कश्मीर की जो जदोजहद आज़ादी है 1947 से, कश्मीरियों के खून के साथ पख्तूनों का खून हमेशा से रहा है। और 47 में जो ट्राइबल आए मुजफ्फराबाद में मुकामी हुर्रियत पसंदों की मदद के लिए, तो उन्होंने ही डोगरा को भगाया था। और ये जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर जो कायम है पाकिस्तान के ज़ेरे साया, ये उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत थी। जो बल्कि वो श्रीनगर पहुंच गए थे, नेहरू साहब जैसे बंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि आकर बचाओ इन लोगों से। बिल्कुल, वो अक़वाम मुत्तहिदा गए और जाके उनसे फिर उन्होंने भीख मांगी कि भाई हम राय शुमारी करेंगे और कश्मीरियों को जो है ना रोका जाए। तो ये तो हमारे ट्राइबल भाई थे जिन्होंने हमारी इस वक्त मदद की थी। और इस इलाके को आज़ाद करवाने के बाद ये ऐसा इलाका है कि जहाँ पे खुद यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बुलाया। जो भारत कहता है कि ये पाकिस्तान ने छीना या ऑक्युपाई किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये लोगों ने खुद आज़ाद कराया ट्राइबल भाइयों की मदद से, और आज़ाद करवाने के बाद पाकिस्तान के हवाले किया और अपनी तकदीर अपनी मर्जी से पाकिस्तान से वाबस्ता की थी 1947 में। आपने फरमाया कि आलमी सतह पे मसला हाईलाइट हुआ है। अल्लाह ने कश्मीर में जब भी कोई सानिया किया है और भारत ने जब भी कोई वहाँ पे इस तरह का एडवेंचर किया, ड्रामा किया, अल्लाह ने सबब पैदा किया है, उसमें से भी खैर जो है अल्लाह ताला ने निकाली है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त देखें यूरोपीय यूनियन की तरफ से आवाज उठ रही है, इस वक्त अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है, और अभी आप देखेंगे चीन ने जो भारतीय बॉर्डर पे मशकें शुरू कर दी है। बांग्लादेश की फौज भी उसकी बॉर्डर पर जो है ना खड़ी है, पाकिस्तान हालत जंग में है, और अब जो चीन ने भी शुरू कर दिया, तो ये तो फंस गया है। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे तो लोग सिविलियन जो है वो बीएसएफ की पिटाई कर रहे हैं। सही। तो देखें, हम कहाँ सोच सकते थे कि एक जो भारत ने एक मुदाखलत करके पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे जुदा किया, वो एक और पाकिस्तान बनेगा मुस्तकबिल में। भारत भी नहीं सोच सकता था, हम भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज हमारे साथ है, चीन भी हमारे साथ है। अभी एक भारतीय टीवी चैनल पे तजजिया सुन रहा था आपके प्रोग्राम से पहले, तो उसमें वो ये बता रहे थे जी कि बांग्लादेश उनके साथ खड़ा है, नेपाल उनके साथ खड़ा है, चाइना उनके साथ खड़ा है। अच्छा। तो अल्लाह ने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया। इतनी ये ड्रामा करने के बावजूद भी इन्होंने अपने, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। इंडिया जिसने उनको एक इंतहा पसंद रियासत बना दिया है, हिंदू जुनूनी स्टेट बना दिया है। भारत दुनिया भर में अब जो पहचाना जाता है एक सेकुलर रियासत के तौर पे नहीं पहचाना जाता, बल्कि जुनूनी स्टेट की वजह से पहचाना जाता है। तो इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ है भारत, और कश्मीर में जो है ना इंटरनेशनली वक्त के साथ साथ जलील हो रहा है। हालांकि बड़े इकदाम किए, G20 करवाई आपने जनाब सेहत शुरू कराई, आपने वहाँ पे तामीर तरक्की के नाम पे फ्रॉड किया, वहाँ पे आपने आर्टिकल्स बदल लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा आप वहीं के वहीं खड़े हैं। और भारतीय मीडिया को पूरे कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी भी ऐसा नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान पे इल्जाम दे के ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया, वो शर्मिंदा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और वो कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ खुद मंसूबा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी थे, हम इनको नहीं बदल सकते। नरेंद्र मोदी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर ले, ये उनका अपना मीडिया कहने में मजबूर हुआ है पहलगाम वाकये के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखे, हमें अपडेट्स रखा करें। ये थे सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब जो कि सुनो कश्मीर के हमारे नेटवर्क को लीड करते हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी है, आपने उनको भी सुना। वही वाली बात जो एक टॉप ट्रेंड है कि हम तैयार है, आजमाइए मत,
اور ہمارے آپس کے جو اختلافات ہوں گے وہ ہم پاکستان کے سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوامی نمائندوں اور سیاستدانوں کے ذریعے حل کریں گے. کسی کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کی قوم تقسیم ہے یا پاکستان کے اندر بلوچ یا پشتون یا کوئی اور قومیت یا قوم وہ پاکستانی ریاست کے خلاف جائے گی. ہم سب پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ابھی تک انڈیا سمیت پاکستان مخالف ریاستوں کے بیانے کی شکست جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا تمام کریڈٹ پاکستان کی قیادت کو, اکراس دی بورڈ تمام قیادت کو, پاکستان کے میڈیا کو اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کو جاتا ہے. اور ہم ان حالات سے نہ صرف یہ کہ نکلیں گے بلکہ کشمیر کا جو ایشو ہے جس کی وجہ سے 3 جنگیں بھی ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس ایشو کو ایک بار پھر ایک انٹرنیشنل ویلیو ملی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. امید ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے افواج کے ساتھ اپنے ریاست کے ساتھ کڑے رہیں گے اور جو خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں انڈیا کو یا چند اور پاکستان مخالف قوتوں کو لاحق ہے ان کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور سب سے بڑی بات جس کی مجھے ایک پاکستانی کی حیثیت سے بہت زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نہ صرف یہ کہ تیار ہے بلکہ ان کی سرگرمیاں بالکل معمول کے مطابق جاری ہے اور پاکستان کے میڈیا نے اس میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.